یعنی آپ اپنے آپ کو وہاں پر لے جائیں تو مزہ آئے گا کہ کون سی آفر نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تشدد کا کون سا راستہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں آزمایا گیا، لیکن ہی ڈیڈنٹ گیو اپ۔ یہ ہے اصل کمال۔ یعنی اپنے اوپر آپ قیاس کر کے دیکھیں نا کہ آپ 5 سال سے جاب لیس ہیں، اور پھر آپ کو کسی ایسے دھندے میں آفر ملتی ہے جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، تو کیا ہوگا؟ اس کو آپ یعنی اس سرکمسٹانسز میں آپ رکھ کے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اسکیم تھی، اس لیے کہ اس نے دین کو غالب کروانا تھا، کہ پہلے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس دست درازی نہیں کرائی، لیکن کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کے ساتھیوں پر جو تشدد ہوتا تھا، کین یو امیجن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی ہوگی کہ یہ میری وجہ سے مار کھا رہے ہیں؟ اور جو کرٹیکس آدمی ہوتا ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک ان کرٹیکس آدمی ہے، اس کو خوشی ہوگی کہ لو جی ہاں میرے واسطے 4 بندے مار کھا رہے ہیں، ہے نا؟ اوہ میرے سے 20 بندے مار کھا گیا، میرے سے انے بندے نے جان قربان کر دیتی۔ یہ لو ایک آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی نیچر ہوتی ہے۔ جو ہائر نیچر کا بندہ ہوتا ہے، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے، کیا شعر کیا ہے، تڑپتے ہیں ہم امیر، اس کا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال پر تشدد ہو رہا تھا اور خباب پر تشدد ہو رہا تھا، اگرچہ ان ساتھیوں سے تو آپ کہتے تھے کہ تم جلدی مچا رہے ہو، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، لیکن what was in his heart اس کا کوئی امیجن کر کے دیکھیں۔ قرآن مجید جب تک آپ اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، یہ آپ کا نہیں بنتا۔ ہوا میں آپ پڑھتے رہیں گے قرآن شریف، اس کا نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ آپ سمجھ آئے گی۔ آپ ساتھ ساتھ طاری کر کے دیکھیں، اگر اس جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔